پی ٹی آئی کا سپورٹ گروپ جو کہ یوٹیوبرز کا پر مشتمل ہے اور بیرون ملک رہتا ہے، ان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، یعنی یہ کہ عمر قید اور وہ بھی 2 مرتبہ اور جرمانہ الگ، تو یہ جو سزائیں ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اور 9 مئی کے فساد کے حوالے سے یہ ساری مقدمہ چلا اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سزائیں سامنے آ گئیں۔ اس پورے یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ موجودہ نظام جو ہے وہ کس قدر سنجیدہ ہے، کہ وہ پروپیگنڈا، جھوٹا فساد، اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ فساد کرتے ہیں، موجودہ نظام جو ہے وہ اس کو کس حد تک سنجیدہ لے رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا اور فساد کی کوشش، یہ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں حکومتیں، سوسائٹیز اس سے نپٹنے کے لیے اپنا اپنا طریقہ اختیار کر رہی ہیں، لیکن جو اس کے لیے پہلی چیز ہے وہ رول آف لا ہے۔ برطانیہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا، یہاں پہ جب فساد کے لیے جب حالیہ فساد ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کتنی غیر معمولی تیزی سے پورا نظام اپنی حرکت میں آیا، اور عدالتیں جو عام طور پہ کیسز مہینوں گزر جاتے ہیں، باری نہیں آتی، انہوں نے سارے روٹین جو بزنس ایز یوزول ہے اسے ختم کر کے انہیں راتوں کو بیٹھنا پڑا، وہ بیٹھے، لیکن انہوں نے تمام ان فساد کرنے والوں کو سزائیں سنائیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر فساد پر اکسایا تھا لوگوں کو، ان کو ایک ایک لائن، اگر کسی نے سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹ پہ کوئی پوسٹ کی ہے، فیس بک پہ، ایک ایک لائن کے اوپر لوگ اریسٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں، ایک ایک لائن لکھنے پر۔ اشارہ بھی اگر ہو گیا ہے کہ اس آدمی نے سوشل میڈیا پوسٹ پہ کوئی اس طرح کا کامنٹ دیا ہے جس سے فساد بھڑک سکتے تھے، مذہبی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ، تو فوری طور پہ قانون اپنی حرکت میں آتا ہے، فوری طور پہ آتا ہے، اور پولیس آپ کے یہاں پہنچ جاتی ہے کہ آپ نے یہ پوسٹ کیا اور یہ آپ نے اس کا حساب دیں۔ اگر اس سے فساد کا کوئی گمان بھی پیدا ہوتا ہے تو سزائیں ملتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو برطانیہ کا طریقہ کار بتا دیا، سب کی دنیا کے سامنے ہے، کوئی چھپ کر نہیں کر رہی ہے۔ تو پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہم نے دیکھا وہ بہت ہی ایک ظاہر ہے کہ یوم سیاہ تھا، اس لحاظ سے کہ وہ ایک بغاوت کی ایک کوشش تھی، ناکام کوشش تھی، اور شکر ہے کہ ناکام رہی، ورنہ تو آرڈر کلیپس اگر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں تو جو تباہی پھیلتی ہے اس کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سو یہ بنیادی طور پہ اس پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے ان غیر معمولی سزاؤں پہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا مشکل ہے کمپریہینڈ کرنا، اس کو کتنا مشکل ہے کہ ایک بندہ تو ان میں ایسا ہے جو سابقہ میجر لکھتا ہے ابھی تک اپنے نام کے ساتھ، اس کا وہ سابقہ ادارہ رہا ہوا ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اس کی ساری پہچان ہی وہ ادارہ ہے فوج کا، اپنے نام کے ساتھ آج بھی میجر لکھتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ 9 مئی کے روز سرکاری افسروں کے، انٹیلیجنس آفیسرز کے گھروں کے ایڈریس آن لائن اگر بتائے جائیں گے، آن لائن ان کے گھروں کا ایڈریس بتا دیے کہ یہ گھر کا ایڈریس ہے، اسلام آباد میں چلے جائیں اور حملہ کر دیں۔ مطلب یہ اگر اس طرح کی باتیں، پھر یہ کہ جھوٹی بالکل خبر جس کی یعنی بنیادی کچھ نہیں ہے، کسی کا قتل کروا دیا، کبھی کو ماشاءاللہ لگوا دیا، کبھی کسی کی حکومت گرا دی، کبھی کسی کو، یعنی اتنے سنگین قسم کی خبریں، اتنی سنگین قسم کی خبریں کہ اس کو پڑھ کے سرمایہ دار تو بڑی دور کی بات ہے، اس نے تو کیا آنا، کوئی بزنس ایز یوزول کرنے والا بھی، یعنی جو کبھی کبھی اگر کسی نے پاکستان آنا وہ بھی نہ رخ نہ کرے پاکستان کا، یعنی اس وقت جو بزنس ایز یوزول ہماری اسٹیٹ کا باقی دنیا کے ساتھ چل رہا ہے، ایل سیز کھل رہی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، سامان آ جا رہا ہے، وہ معمول کی جو سرگرمیاں وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ مطلب ہے پوری ایک معیشت غیر یقینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یا بھائی اس طرح کی جھوٹی خبریں کہ ایک، اور وہ قومی سکیل پر جھوٹ، ماشاءاللہ لگ گیا ہے، بغاوت ہو گئی ہے، یہ حکومت جا رہی ہے، دوسرے وزیر، یہ کیا ہے، حملے ہو گئے ہیں، کبھی یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس کی صحت کے حوالے سے زندگی کا خطرہ، وہ فساد کی طرف ایک جھوٹا پروپیگنڈا، کبھی کوئی جھوٹا پروپیگنڈا، فساد 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 فساد، اور بغیر کسی شرمندگی کے پھر آگے بڑھ جانا۔ یعنی وہ جھوٹی خبروں کی اگر ایک لسٹ آف فہرستی مرتب کی جائے تو اس کے لیے بھی کئی بھی لوگ چاہیے ہوں گے کہ یہ جھوٹی خبر آئی، یہ جھوٹی خبر آئی، فلاں یوٹیوبر کی یہ جھوٹی خبر آئی، جن کو سزائیں ہوئی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ تو 9 مئی کے حوالے سے ہوئی ہیں، 9 مئی کے حوالے سے یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ریاست پہلے دن سے بہت سنجیدہ ہے۔
اور ظاہر ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے جن کو پاکستان میں سزائیں دے سکتی تھی، ملک سے اندر کون ہے باہر کون ہے، سب کو سزائیں سنائی گئیں اور دیکھنے کو مل رہی ہیں. بالکل ویسے ہی ہے جیسے برطانیہ میں جب جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جھوٹ پوسٹ کیا اور فساد کی لوگوں پہ اکسایا، ان کے خلاف جب قانون حرکت میں آیا تو پولیس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ اس میں بوڑھا کون ہے، اس میں ریٹائرڈ پینشنر کون ہے. اگر آپ فساد کرنے نکلیں گے، تختہ الٹنے یعنی طاقت کے بل پہ طالبان والا کام کرنا چاہیں گے جو افغانستان میں ہوا، تو اس کا رد عمل کوئی بھی ریاست ہوگی وہ اس طرح سے دے گی. اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. رہی بات یہ کہ کوئی جمہوری جدوجہد ہوتی ہے، ظاہر ہے ہوتی ہے، دنیا کے معاشروں میں ہوتی ہے. پاکستان خود اس کی ایک بہت طویل تاریخ رکھتا ہے. جمہوری حقوق کی جدوجہد، آئین کی بالادستی کی جدوجہد، پاکستان کی ایک طویل تاریخ ہے اس کے لیے. اور وہ لوگ ہیں، موجود ہیں. یوٹیوب پر موجودہ نظام پر تنقید کرنے والے، بڑی بے رحم تنقید کرنے والے پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں. ریگولر شوز بھی کرتے ہیں، اپنے پرائم ٹائم شوز بھی کرتے ہیں. جن کو شوز نہیں ملے ہوئے وہ اپنے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں، موجودہ نظام کے خلاف بولتے ہیں، تمام طرح کی اپوزیشن کرتے ہیں. ان کو رحم نہیں کرتے، تمام تر تنقید موجودہ نظام پہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہیں. کیوں انہیں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیوں ان کو یہ سزائیں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ فساد پر نہیں اکسا رہے. کوئی بھی شخص جو فساد پر اکسائے گا کہ اٹھو تھانے جلا دو، بسیں جلا دو، بازاروں میں نکلو ہنگامہ کر دو، کچہریوں پہ قبضے کر لو، عدالتوں پر قبضے کر لو، سرکاری عمارتوں پہ قبضے کر لو، بس آگ لگا دو، اس طرح کی باتیں، یہ جمہوری جدوجہد نہیں ہے، یہ فساد کی دعوت ہے. تو بنیادی طور پر ریاست کا ایک مستقل موڈ اور مزاج بن گیا ہے ان لوگوں سے نمٹنے کا، اور موجودہ سزاؤں کو بھی اسی پس منظر میں، اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے.